بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سلسلہ چل رہا ہے اور آج کی ویڈیو میں ہم اسلام سے پہلے عربوں کے عقائد پر روشنی ڈالیں گے۔ دوستو، تاریخ کے مطابق عرب کے عام باشندے اسماعیل علیہ السلام کی تبلیغ کے نتیجے میں لمبے عرصے تک دین ابراہیم کے پیروکار تھے، اس لیے صرف اللہ کی عبادت کرتے اور توحید پر کاربند رہتے، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ انہوں نے اللہ کے احکامات کو بھلا دیا۔ پھر بھی ان کے اندر توحید اور دین ابراہیم کے کچھ آثار باقی رہے، یہاں تک کہ بنو قزا کا سردار عمرو بن روحی منظر عام پر آیا۔ اس کی نشو و نما نیکی، صدقہ، خیرات اور دینی باتوں میں دلچسپی کی بنیاد پر ہوئی، اس لیے لوگوں نے اسے محبت کی نگاہ سے دیکھا، اسے بڑا عالم اور اللہ کا ولی سمجھ کر اس کی پیروی کی۔ لیکن بدقسمتی سے اس شخص نے ملک شام کا سفر کیا۔ اس نے دیکھا کہ وہاں بتوں کی پوجا ہو رہی تھی۔ اس نے سمجھا یہ طریقہ بھی اچھا ہے اور برحق ہے، کیونکہ ملک شام پیغمبروں کی سرزمین تھی، آسمانی کتابیں وہاں نازل ہوئی تھیں۔ چنانچہ وہاں سے واپسی پر آتے ہوئے اپنے ساتھ حبل بت بھی لے آیا اور اسے خانہ کعبہ کے اندر نصب کر دیا اور اہل مکہ کو خانہ کعبہ کے ساتھ شرک کی دعوت دی۔ اہل مکہ نے اس پر لبیک کہا۔ یوں عرب میں بت پرستی کی ابتدا ہوئی اور اس کے بعد بہت جلد اس میں حجاز کے باشندے بھی شامل ہو گئے، وہ بھی ان کے نقش قدم پر چل پڑے۔ بتوں کی پوجا سے عرب باشندوں کے عقائد میں کیا تبدیلیاں آئی اور اسلام سے پہلے عربوں کی جہالت کا کیا عالم تھا، اس بارے میں آج کی اس ویڈیو میں ہم تفصیل سے بات کریں گے اور اس کے ساتھ آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ اسلام سے پہلے عربوں کی اچھی خوبیاں کون کون سی تھیں۔ دوستو، واقعے کا آغاز کرنے سے پہلے آپ سے درخواست ہے، اگر آپ ہمارے چینل زما وائس کی ویڈیو پہلی بار دیکھ رہے ہیں اور ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کریں تاکہ آپ کو مستقبل میں ہماری اپلوڈ ہونے والی مزید ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ پیارے دوستو، کہا جاتا ہے کہ حبل کے علاوہ عرب کے قدیم ترین بتوں میں سے ایک منا تھا، جو کہ بحر احمر کے ساحل پر نصب تھا۔ اس کے بعد حجاز کے ہر خطے میں بتوں کی بھرمار ہو گئی۔ کہا جاتا ہے کہ ایک دن عمرو بن لوحی کے تابع تھا، اس نے بتایا کہ قوم نوح کے بت جدہ میں دفن ہیں۔ اس اطلاع پر وہ جدہ گیا اور ان بتوں کو کھوج نکالا اور ان کو واپس لایا اور حج کے زمانے میں ان کو مختلف قبائل کے حوالے کیا۔ یہ قبائل ان بتوں کو اپنے اپنے علاقوں میں لے گئے۔ اس طرح ہر قبیلے میں اور پھر ہر گھر میں ایک ایک بت ہو گیا۔ اسی پر بس نہیں کی گئی، اس کے بعد مشرکین مسجد حرام کو بھی بتوں سے بھر دیا۔ چنانچہ جب مکہ فتح ہوا تو بیت اللہ اور مسجد حرام اور اس کے ارد گرد 360 بت تھے۔ یاد رہے کہ اہل جاہلیت یہ سمجھتے تھے کہ بتوں کی پوجا دین ابراہیمی میں تبدیلی نہیں بلکہ بدعت حسنہ ہے۔ ان میں بت پرستی کی کیا کیا رسم رائج تھی، اس کا مختصر نقشہ کچھ یوں ہے۔ اس دور کے جاہل مشرک بتوں کے پاس مجاہد بن کر بیٹھتے تھے، ان کی پناہ ڈھونڈتے تھے، انہیں زور زور سے پکارتے، حاجت روائی اور مشکل کشائی کے لیے ان کو پکارتے اور سمجھتے تھے کہ وہ اللہ سے سفارش کر کے ان کی مشکل حل کروا دیں گے۔ وہ بتوں کا حج اور طواف کرتے، ان کے سامنے عجز اور نیاز سے پیش آتے اور انہیں سجدہ کرتے، بتوں کے لیے نذرانے اور قربانیاں پیش کرتے اور قربانی کے ان جانوروں کو کبھی بتوں کے آستانوں پر جا کر ذبح کرتے اور کبھی کسی اور جگہ کر لیتے، مگر بتوں کے نام پر ذبح کرتے۔ ذبح کی ان دونوں صورتوں کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی سورہ مائدہ کی آیت نمبر 33 میں یوں کیا ہے، یعنی وہ جانور بھی حرام ہیں جو آستانے پر ذبح کیے گئے ہوں۔ دوسری جگہ یعنی سورہ انعام کی آیت 121 میں فرماتے ہیں، یعنی اس جانور کا گوشت مت کھاؤ جس پر اللہ کا نام لیا گیا ہو۔ نمبر 4، بتوں کا قرب حاصل کرنے کا ایک طریقہ یہ بھی تھا کہ مشرکین اپنی سمجھ کے مطابق اپنے کھانے پینے کی چیزوں اور کھیتی کی پیداوار کا ایک حصہ بتوں کے لیے خاص کرتے۔ اس سلسلے میں ان کا دلچسپ رواج یہ تھا کہ وہ اللہ کے لیے بھی اپنے جانوروں اور کھیتی کا ایک حصہ خاص کرتے، پھر مختلف اسباب کی بنا پر اللہ کا حصہ تو بتوں کی طرف منتقل کر سکتے تھے، لیکن بتوں کا حصہ کسی بھی حال میں اللہ کی طرف منتقل نہیں کر سکتے تھے۔ اس بری عادت کا تذکرہ بھی اللہ تعالیٰ نے سورہ انعام کی آیت 136 میں یوں کیا، اللہ نے جو کھیتی اور چوپائے پیدا کیے ہیں اس کا ایک حصہ انہوں نے اللہ کے لیے مقرر کیا اور خود کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے لیے ہے اور یہ ہمارے شرکا کے لیے نہیں ہے، تو جو ان کے شرکا کے لیے ہوتا ہے وہ تو اللہ کے لیے نہیں پہنچتا، مگر جو اللہ کے لیے ہوتا ہے وہ ان کے شرکا کے لیے پہنچ جاتا ہے۔ کتنا برا ہے وہ فیصلہ جو یہ لوگ کرتے ہیں۔ نمبر 5، بتوں کا قرب حاصل کرنے کا ایک طریقہ یہ بھی تھا کہ وہ مشرکین چوپائیں اور کھیتی میں مختلف قسم کی نظریں مانتے تھے۔ اللہ تعالیٰ سورہ انعام کی آیت نمبر 138 میں فرماتے ہیں، ان مشرکین نے اپنے خیال میں یہ بھی کیا کہ یہ چوپائے اور کھیتیاں مکروہ ہیں، انہیں وہی کھا سکتا ہے جنہیں ہم چاہیں،
اور وہ یہ چوپائے ہیں جن کی پیٹھ حرام کی گئی ہے، یعنی نہ ان پر سواری کی جا سکتی ہے نہ سامان لادا جا سکتا ہے، اور کچھ پائے ایسے ہیں جن پر یہ لوگ اللہ پر افترا کرتے ہیں، اللہ کا نام نہیں لیتے۔ یہ تھے ان کے عقائد۔ انہی جانوروں میں بحیرہ، صائبہ اور خام تھے۔ سیرت نگار ابن اسحاق کہتے ہیں کہ بحیرہ صائبہ کی بچی کو کہا جاتا ہے، اور صائبہ اس اونٹنی کو کہا جاتا ہے جس سے پے در پے مادہ بچے پیدا ہوں، درمیان میں کوئی نر نہ ہو۔ ایسی اونٹنی کو آزاد چھوڑ دیا جاتا ہے، اس پر سواری نہیں کی جاتی، اس کے بال بھی نہیں کاٹے جاتے، اور مہمان کے سوا اس کا دودھ کوئی بھی نہیں پی سکتا۔ اس کے بعد وہ اپنی جو مادہ بچہ جنتی اس کا کان چیر دیا جاتا اور اسے بھی اس کی ماں کے ساتھ آزاد چھوڑ دیا جاتا، اس پر سواری بھی نہ کی جاتی، اس کے بال نہ کاٹے جاتے، اور مہمان کے سوا کوئی اس کا دودھ نہیں پیتا۔ اس کو بحیرہ کہتے ہیں، اور صائبہ اس کی ماں ہے۔ خام اس اونٹ کو کہتے ہیں جس کی اونٹنی سے پے در پے مادہ بچے پیدا ہوتے ہیں، درمیان میں کوئی نر نہ ہو۔ ایسے میں اونٹ کی پیٹھ محفوظ کر دی جاتی ہے، نہ اس پر سواری کی جاتی اور نہ اس کے بال کاٹے جاتے، بلکہ اس کو اونٹوں کے ریبڑ میں چھوڑ دیا جاتا، اس کے سوا اس سے کوئی اور فائدہ نہ اٹھایا جاتا۔ دوستو یاد رہے کہ عرب اپنے بتوں کے ساتھ یہ سب عقیدے اس لیے کرتے کہ یہ بت انہیں اللہ کے قریب کر دیں اور اللہ کے حضور ان کی سفارش کر دیں۔ چنانچہ مشرکین جو کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورہ زمر کی آیت نمبر 3 میں اس کا اس طرح ذکر کیا ہے، ہم ان کی عبادت صرف تیرے لیے کر رہے ہیں کہ وہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیں، اس طرح قرآن کریم کی سورہ یونس کی آیت نمبر 18 میں یہ فرمایا، یہ مشرکین اللہ کے سوا ان کی عبادت کرتے ہیں جو انہیں نہ نفع پہنچا سکتے ہیں نہ نقصان، اور کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے پاس ہمارے سفارشی ہیں۔ یاد رہے کہ مشرکین عرب کاہنوں اور نجومیوں کی خبروں پر بھی ایمان رکھتے تھے۔ کاہن اسے کہتے ہیں جو آنے والے واقعات کی پیشن گوئی کرے اور جو چھپے ہوئے رازوں کو جاننے کا دعویٰ کرے۔ نجومی اسے کہتے ہیں جو ستاروں پر غور کر کے ان کی رفتار اور اوقات کا حساب لگا کر پتہ لگائے کہ دنیا میں کیا حالات اور واقعات پیش آئیں گے۔ ان نجومیوں کی خبروں پر ایمان لانا دراصل ستاروں پر ایمان لانا ہے۔ مشرکین میں بدشگونی کا بھی رواج تھا۔ اس کی صورت یہ تھی کہ مشرکین کسی چڑیا یا ہرن کے پاس جا کر اسے بھگاتے تھے۔ اگر وہ دائیں طرف بھاگتا تو اسے اچھا شگون سمجھتے، کامیابی کی علامت خیال کرتے اور اپنا کام کر لیتے۔ اگر وہ بائیں طرف بھاگتا تو اسے نحوست خیال کر کے اپنے کام سے باز رہتے۔ اسی طرح کوئی چڑیا یا جانور رسا کاٹ دیتا تو اسے منحوس خیال کیا جاتا۔ اسی سے ملتی جلتی ایک حرکت یہ تھی کہ مشرکین خرگوش کے ٹخنے کی ہڈی لٹکاتے تھے اور بعض دنوں، بعض مہینوں، بعض جانوروں، بعض عورتوں کو منحوس جانتے تھے۔ اور آج کے دور میں بھی ایسی کئی باتیں سننے کو آتی ہیں، کالی بلی رستہ کاٹ گئی، اللہ خیر کرے وغیرہ۔ پیارے دوستو، قریش کی ایک بدعت یہ تھی کہ وہ کہتے تھے کہ ہم سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہیں، حرم کے پاسبان، بیت اللہ کے والی اور مکے کے باشندے ہیں، کوئی شخص ہمارا ہم مرتبہ نہیں اور نہ کسی کے حقوق ہمارے حقوق کے مساوی ہیں۔ اس لیے یہ لوگ اپنا نام ہنس یعنی بہادر رکھتے تھے، یعنی ہمارے شایان شان نہیں کہ ہم حدود حرم سے باہر جائیں۔ چنانچہ حج کے دوران یہ لوگ عرفات نہیں جاتے تھے بلکہ مزدلفہ میں ہی ٹھہر کر وہاں سے افاضہ کر لیتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس بدعت کی اصلاح کرتے ہوئے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 199 میں فرمایا، یعنی تم لوگ بھی وہیں سے وظافہ کرو جہاں سے سارے لوگ افاضہ کرتے ہیں۔ ان کی ایک بدعت یہ بھی تھی کہ انہوں نے بیرون حرم کے باشندوں کو حکم دے رکھا تھا کہ وہ حرم میں آنے سے پہلے پہلا طواف ہنس سے حاصل کیے گئے کپڑوں میں ہی کیا کریں۔ چنانچہ اگر ان کا کپڑا دستیاب نہ ہوتا تو مرد ننگے طواف کرتے اور عورتیں اپنے سارے کپڑے اتار کر ایک چھوٹے سے کرتے میں طواف کرتیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان خرافات کے خاتمے کے لیے سورہ اعراف کی آیت نمبر 31 میں فرمایا، یعنی اے آدم کے بیٹو، مسجد کے سامنے اپنی زینت اختیار کرو۔ یہ دین یعنی شرک اور بت پرستی اور تہمات اور خرافات پر مبنی عقیدے والا دین عام اہل عرب کا دین تھا۔ اس کے علاوہ جزیرہ عرب کے مختلف اطراف میں یہودیت، مسیحیت اور مجوسیت نے قدم جما لیے تھے۔ جزیرہ عرب میں یہودیت کا دور اس وقت سے شروع ہوتا ہے جب فلسطین میں بابل اور اشورق کی حکومت کی فتوحات کی وجہ سے یہودیوں کو اپنا وطن چھوڑنا پڑا۔ اس حکومت کی سخت گیری کے ہاتھوں یہودی بستیوں کی تباہی اور ویرانی کا نتیجہ یہ ہوا کہ یہودیوں کی ایک جماعت فلسطین چھوڑ کر حجاز کے شمال میں آ بسی اور یثرب اور خیبر میں آباد ہو کر یہاں باقاعدہ اپنی بستیاں بنا لی، قلعے تعمیر کر لیے اور گڑیاں بنا لی۔ وطن چھوڑ کر آنے والے یہود کے ذریعے عرب باشندوں میں کسی طور پر یہود کا بھی رواج ہوا اور اسلام کے ظہور سے پہلے ان کو بھی یہاں ایک اچھی خاصی حیثیت حاصل ہو گئی۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ اسلام کے ظہور کے وقت مشہور قبائل یہود کے یہ ہیں: خیبر، نذیر، مستلق، قریظہ اور کنکا۔
جہاں تک عیسائی مذہب کا تعلق ہے، عرب میں اس کی آمد حبشی اور رومی قبضہ گیروں اور روم فاتحین کے ذریعے ہوئی۔ یمن پر حبشیوں کا قبضہ پہلی بار 340 عیسوی میں ہوا اور 378 عیسوی تک برقرار رہا۔ اس دوران یمن میں مسیحی مشن کا کام کرتا رہا۔ تقریباً اسی زمانے میں ایک متقی اور پرہیزگار شخص نجران پہنچا اور وہاں کے باشندوں میں عیسائی مذہب کی تبلیغ کی۔ نجران کے کچھ لوگوں کو اس کے دین میں کچھ ایسی سچی علامات نظر آئیں کہ وہ عیسائی ہو گئے۔ جہاں تک مجوسیت کا تعلق ہے تو اسے زیادہ تر اہل فارس کے ہمسایہ عربوں میں فروغ حاصل ہوا، مثلاً عراق، عرب، بحرین اور خلیج عرب کے ساحلی علاقوں میں۔ ان کے علاوہ یمن میں فارسی قبضے کے دوران وہاں بھی اکا دکا افراد نے مجوسیت قبول کی۔ عرب کے باقی دینوں کو ماننے والوں کا حال بھی مشرکین جیسا تھا، کیونکہ ان کے دل بھی یکساں تھے، عقائد ایک سے تھے اور رسم و رواج میں ہم آہنگی تھی۔ عرب آبادی مختلف طبقات میں بٹی ہوئی تھی، ہر طبقے کے حالات ایک دوسرے سے بہت زیادہ مختلف تھے۔ چنانچہ معزز طبقے میں عورت اور مرد کا تعلق خاصا ترقی یافتہ تھا۔ عورت کو بہت زیادہ خود مختاری حاصل تھی، اس کی بات مانی جاتی تھی، اس کی اس قدر حفاظت اور احترام کیا جاتا تھا کہ اس کی خاطر تلواریں سونت دی جاتی تھیں، خون ریزی ہو جاتی تھی۔ آدمی جب اپنی شجاعت اور بہادری پر بات کرنا چاہتا، اپنی تعریف کرنا چاہتا تو عموماً عورت ہی کو مخاطب کرتا۔ شجاعت اور سخاوت کو ان کے درمیان بہت بڑا درجہ حاصل تھا۔ اکثر اوقات ان میں صلح کے لیے عورت ہی اہم کردار ادا کرتی۔ وہ چاہتی تو قبائل کو صلح کے لیے آمادہ کر لیتی اور چاہتی تو قبائل کے درمیان جنگ کی آگ بھڑکا دیتی۔ لیکن ان تمام باتوں کے باوجود خاندان کا سربراہ مرد ہی کو مانا جاتا اور اس کی بات فیصلہ کن ہوتی۔ اس طبقے میں مرد اور عورت کا تعلق عقد نکاح سے ہوتا۔ یہ نکاح عورتوں کے ولیوں کی نگرانی میں طے پاتا۔ عورت کو ان کی ولایت کے بغیر نکاح کا حاصل حق نہیں تھا۔ ایک طرف معزز لوگوں کا یہ حال تھا تو دوسری طرف دوسرے طبقے میں مرد عورت کا اختلاع اور بھی کئی صورتیں تھیں جنہیں بدکاری اور بے حیائی، فحاشی اور زناکاری کے علاوہ کوئی نام نہیں دیا جا سکتا۔ زمانہ جاہلیت میں کسی حد کے بغیر متعدد بیویاں رکھنا ایک عام بات تھی۔ لوگ دو سگی بہنوں کو بھی بیک وقت اپنے نکاح میں رکھ لیتے۔ باپ کے بیوی کو طلاق دینے کے بعد یا اس کے فوت ہونے پر بیٹا اپنی سوتالی ماں سے بھی نکاح کر لیتا۔ طلاق کا اختیار مرد کو حاصل تھا اور اس کی کوئی حد مقرر نہیں تھی۔ زناکاری تمام طبقات میں عروج پر تھی، البتہ کچھ مرد اور کچھ عورتیں ایسی ضرور تھیں جنہیں اپنی بڑائی کا احساس گندگی کے کیچڑ میں لت پت ہونے سے باز رکھتا۔ پھر آزاد عورتوں کا حال لونڈیوں کی نسبت اچھا تھا۔ اصل مصیبت لونڈیاں ہی تھیں۔ ایسا لگتا ہے ان جاہلوں کی اکثریت اس برائی کی طرف متوجہ ہونے میں کوئی آر محسوس نہیں کرتی تھی۔ دوستو، آپ کو بتاتے چلیں کہ جاہلیت میں باپ بیٹے کا تعلق بھی مختلف نوعیت کا تھا۔ کچھ تو ایسے تھے جو کہتے تھے کہ ہماری اولاد ہمارے کلیجے ہیں جو روئے زمین پر چلتے پھرتے ہیں، جبکہ کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو لڑکیوں کو رسوائی کے خوف سے زندہ دفن کر دیتے اور بچوں کو فقر و فاقے کے ڈر سے مار ڈالتے۔ تاہم یہ کہنا مشکل ہے کہ یہ سنگینی بڑے پیمانے پر رائج تھی۔ خرافات کا دور دورہ تھا، لوگ جانوروں جیسی زندگی گزار رہے تھے، عورت بیچی اور خریدی جاتی تھی، بعض اوقات اس سے مٹی اور پتھر جیسے سلوک کیا جاتا تھا۔ قوم کے باہمی تعلقات کمزور بلکہ ٹوٹے ہوئے تھے۔ جہاں تک بات ہے حکومتوں کی تو صرف ان کا اپنا خزانہ بھرنے سے ہی فرصت نہیں تھی یا مخالفوں پر فوج کشی کرنے کی فکر تھی۔ اقتصادی حالت بھی خراب تھی، صرف تجارت ہی ان کے نزدیک ضروریات زندگی حاصل کرنے کا سب سے اہم ذریعہ تھی اور تجارت کے لیے امن و سلامتی کی فضا کا ہونا ضروری، ورنہ تجارتی آمد و رفت نہیں ہو سکتی۔ جبکہ ان کا حال یہ تھا کہ سوائے حرمت والے مہینوں کے امن اور سلامتی کا کوئی نام و نشان نہ تھا۔ یہی وجہ ہے کہ صرف حرمت کے مہینوں میں عرب کے مشہور بازار لگتے تھے۔ جہاں تک صنعتوں کا معاملہ ہے تو عرب اس میدان میں ساری دنیا سے پیچھے تھے۔ کپڑے کی بنائی اور چمڑے کی رنگائی وغیرہ کی شکل میں جو چند صنعتیں پائی جاتی تھیں وہ یمن، ہیرا اور شام میں ملے ہوئے علاقوں میں تھیں۔ البتہ اندرون عرب میں غلہ بانی اور کھیتی باڑی کا کسی قدر رواج تھا۔ ساری عرب عورتیں سوت کاٹتی تھیں، لیکن مشکل یہ تھی کہ سارا مال اور متاع ہمیشہ لڑائیوں کی زد میں رہتا۔ غربت عام تھی، لوگ ضروری لباس تک سے محروم تھے۔ دوستو، یہ بات تو مشہور ہے کہ اہل جاہلیت میں کمینی اور رذیل عادات پائی جاتی تھیں، عقل کے خلاف باتوں کی بھرمار تھی، تاہم ان میں کچھ پسندیدہ اخلاق بھی تھے۔ ان اصلاحات کو دیکھ کر انسان دنگ رہ جاتا ہے۔ ان کی ایک خوبی یہ تھی کہ وہ ایک دوسرے سے آگے نکل جانے کی کوشش میں لگے رہتے اور اس پر فخر کا عالم یہ تھا کہ عرب کے آدھے اشعار اسی کی نظر ہو جاتے۔ اس وصف کی بنا پر کوئی اپنی تعریف کرتا تو کوئی دوسروں کی۔ حالت یہ تھی کہ سخت سردی اور بھوک کی حالت میں بھی کوئی مہمان آ جاتا
اور میزبان کے پاس اپنی سواری والی اونٹنی کے سوا کچھ نہ ہوتا اور کنبے کی ضرورت پوری کرنے کا ذریعہ بھی وہی سواری ہوتی تو وہ مہمان کے لیے ذبح کر دیتا۔ وہ جوا کھیلتے، ان کا خیال تھا کہ یہ بھی سخاوت کی ایک قسم ہے، کیونکہ انہیں جو نفع حاصل ہوتا یا نفع حاصل کرنے والوں سے جو کچھ زائد رقم بچ رہتا اس کو وہ مسکینوں کو دے دیتے۔ اس لیے قرآن پاک نے شراب اور جوئے کے نفع کا سرے سے ذکر نہیں کیا، بلکہ سورہ بقرہ کی آیت 219 میں فرمایا ان دونوں کا گناہ ان کے نفع سے بڑھ کر ہے۔ افائے عہد یعنی عہد کا پورا کرنا بھی دور جاہلیت کے اخلاق میں سے تھا۔ عہد کو ان کے نزدیک دین کی حیثیت حاصل تھی، جس سے وہ ہر حال میں چمٹے رہتے اور اس راستے میں اپنی اولادوں کا خون اور اپنے گھر بار کی تباہی بھی ہیچ سمجھتے تھے۔ خودداری اور عزت نفس پر قائم رہنا اور ظلم و جبر برداشت نہ کرنا بھی اہل جاہلیت کے اوصاف میں سے تھا۔ اس کا نتیجہ یہ تھا کہ ان کی شجاعت اور غیرت حد سے بڑھی ہوئی تھی۔ وہ فوراً بھڑک اٹھتے تھے اور چھوٹی سے چھوٹی توہین امیز بات پر تلوار اور نیزہ اٹھا لیتے اور نہایت خون ریز جنگ چھڑ جاتی اور انہیں اس جنگ میں اپنی جان کی قطعاً پرواہ نہ رہتی۔ عزائم کی تکمیل اہل جاہلیت میں ایک خاص بات یہ تھی کہ وہ جب کسی کام کو فخر کا ذریعہ سمجھ کر انجام دینے پر تل جاتے تو پھر کوئی رکاوٹ انہیں روک نہیں سکتی تھی اور اپنی جان پر کھیل کر اس کام کو انجام دے ڈالتے۔ سنجیدگی اور بردباری یہ خوبی بھی ان کے قریب قابل فخر تھی، کیونکہ ان کی شجاعت حد سے بڑھ کر تھی۔ سادگی یعنی رہن سہن کی الجھنوں اور داو پیچ سے بالکل واقف نہ تھے۔ اس کا نتیجہ یہ تھا کہ ان میں سچائی اور ایمانداری پائی جاتی تھی۔ پیارے دوستو، یہ تھے اسلام سے پہلے کے عقائد عربوں کے اور ان کی خامیاں اور خوبیاں۔ اپنی اگلی ویڈیو میں ہم نبی کریم کی ولادت باسعادت پر روشنی ڈالیں گے انشاءاللہ۔ ہم یہ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو سب سے پہلے اس کو لائک کریں، اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں لازمی کریں۔ آخر میں آپ سے ایک بار پھر درخواست ہے کہ آپ ہمارے چینل زما وائس کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے گھنٹی کے بٹن کو بھی کلک کریں تاکہ آپ کے پاس ہماری آنے والی مزید ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن پر وقت ملتا رہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین۔